دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جو ہمارے یوزرز ہیں، ان سے ایک پول کیا تھا اور ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں بہت ایکسٹریم میجرز لینے کی ضرورت ہے، تو کیا اس صورتحال کے پیش نظر حکومت کو شہروں کے لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو یہ پول جب ہم نے کیا تو اس کا جو جواب آیا، جو رزلٹ آیا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 55% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پول کے جواب میں یہ کہا کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو لاک ڈاؤن جیسا قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کا جواب ہاں میں تھا، جبکہ 45% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی رائے یہ دی کہ لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو اب یہ پول آپ کے سامنے ہے، ویسے ملا جلا سا رجحان ہے، 10% کا فرق ہے، تقریباً آدھا آدھا ہی ہے سلسلہ، لیکن جو صورتحال ہے اس میں کم از کم ہمیں لگتا یہی ہے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے شاید ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں۔ بالکل، اور ساری دنیا نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا ہے۔ چائنا کے حوالے سے تو اسٹیٹسٹکس یہی ہے کہ اگر چائنا لاک ڈاؤن ایک ہفتہ پہلے کر لیتا تو 70% وہاں پر جو بیماری ہے اس میں کمی ہو سکتی تھی۔ تو اب یہ جب اس طرح کے اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے۔ یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں، تو یہ ہماری عوام کا خیال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بالکل۔ اب اچھا ویسے اب تک اس وائرس کی کوئی ویکسین بھی سامنے نہیں آئی، کوئی علاج کا جو ہے وہ باقاعدہ کوئی تدبیر سامنے نہیں آئی کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، لیکن 1940 کے عشرے میں ملیریا کے علاج کے لیے ایک دوائی وضع کی گئی تھی، کلوروکوئن اس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی کل اس بات کا ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ 85 سال پہلے ملیریا کے علاج کے لیے وضع کی گئی ایک دوا جو ہے وہ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مولیکولر پیتھولوجسٹ ہیں ڈپارٹمنٹ ڈاؤ یونیورسٹی کے جو ہیں ڈاکٹر سعید خان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کلوروکوئن کی جو اشارے کیے جا رہے ہیں، مختلف خبریں چھپ رہی ہیں، ایف ڈی اے کے حوالے سے مختلف خبریں چھپ رہی ہیں کہ انہوں نے شاید اپروو کر دیا، پھر وہ کہتے ہیں وہ تردید کرتے ہیں اس خبر کی کہ ہم نے جو خبر ابھی کچھ دیر پہلے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایف ڈی اے والوں نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کا جو بیان ہے اس میں ہمارا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے اور ہم نے کوئی یہ اپروو نہیں کیا۔ ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن ہم نے یہ اپروو نہیں کی ہے۔ تو یہ جو دوا ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ افیکٹو ثابت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں رابطہ شاید ان سے منقطع ہو گیا ہے، دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے ڈاکٹر سعید خان صاحب اگر ہمیں جوائن کر لیں گے تو ان سے دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ آپ کو میں یہاں ویسے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم اکثر اپنی رسپانسبلٹیز نہیں سمجھتے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم خود کو بس بچا لیں، باقیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک عورت کو انہوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا خانہ کعبہ کا، اور اس عورت کو کوڑ کا مرض تھا، تو وہ اس کے پاس گئے خود سے اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم مت آیا کرو یہاں پر طواف کرنے، اور پھر اس عورت نے ظاہر افسردگی کا اظہار کیا لیکن وہ نہیں آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس عورت کی بیٹی نے ان کو کہا کہ اب تو عمر نہیں رہے تو آپ طواف کے لیے جا سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا جس ہستی کے لیے عمر نے مجھے منع کیا تھا کہ باقی جو ہزاروں لوگ طواف کرنے آتے ہیں ان کو کچھ نہ ہو، وہ ہستی تو آج بھی اوپر موجود ہے، تو میں طواف کرنے کیسے جاؤں؟ یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ اپنا تو خیال رکھنا ہی ہے لیکن باقی لوگوں کا خیال ہمیں زیادہ رکھنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو یاد رکھنا۔ ڈاکٹر سعید صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کلوروکوئن، 1934 میں یہ پہلی مرتبہ ایجاد ہوئی تھی اور اب ایف ڈی اے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر مطلب تحقیق کر رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی اپروول یا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کے حوالے سے جو آپ کی جو نالج ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس دوا کا کوئی کرونا پر کوئی افیکٹ ہے؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے لائن پہ لینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی یہ دوائی کورونا کے لیے نہیں بنی تھی، یہ ملیریا کے لیے تھی۔ اس زمانے میں ملیریا اینٹی ملیریا ڈرگ تھی، لیکن اب چونکہ زمانہ بدل رہا ہے اور نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں تو لوگ ایک دوائی دوسری چیز پہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کورونا کیونکہ اس پہ بہت ارجنٹ ایک ایمرجنسی ہے تو اب اتنی جلدی کوئی دوائی بننے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو دوائیاں پہلے سے موجود تھیں اور ڈاکٹروں نے اور ریسرچرز نے ٹرائی کی کہ وہ فوری طور پہ ٹرائی کر لیں کیونکہ یہ سیف ڈرگ ہے، تو چائنا میں یہ یوز ہوئی کافی جگہوں پہ، اور اس کے ساتھ ایک اور دوائی یوز ہوئی ہے جو ایبولا کے اگینسٹ مطلب جب ایبولا ایپیڈیمک آیا تھا تو اس وقت ایبولا کے اگینسٹ بنائی گئی تھی، تو یہ دونوں کا کمبینیشن کافی حد تک افیکٹو رہا ہے۔ ابھی حتمی نتائج جس طرح آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ دوائی کورونا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی تو اور ایمرجنسی میں لوگ اس ٹرائل بیسس کر رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ،
لیکن اس سے کافی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں. کچھ پیشنٹ میں اس میں کافی افیکٹو ریزلٹس آئے ہیں. تو چائنا کے کچھ پیشنٹس ہیں جہاں پہ اس پہ اچھے ریزلٹ آئے ہیں دوسرے ممالک میں. تو ابھی جو دستیاب وسائل میں ہیں وہ کہتے ہیں نا جو آپشن اویلیبل آپشن میں یہ اچھے ریزلٹ ہیں اس کے. لیکن فائنلی تب ہوگا جب ہم پورا ریسرچ کا ٹائم ملے گا اس پہ اور ایک لمبے پروسیس سے گزریں گے اور کنفرم سائنٹیفکلی ہم پروو کریں گے. اس میں ابھی ٹائم لگے گا. لیکن ابھی تو ارجنسی ہے اور ڈرگز یہ آلریڈی اویلیبل ہیں, تو نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ بہتر والی سچویشن. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا, مطلب مجھے جو دو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دواؤں کو بغیر کسی تحقیق اور تجربے کے مریضوں پر استعمال کر لیا گیا چائنا وغیرہ میں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا مطلب ایکسیڈنٹلی کسی کو ملیریا ہوگا اور یہ بیماری بھی ہوگی, تو اگر ملیریا پیشنٹ میں یہ یوز کر لیا گیا کوئی, تو وہ اصل میں ملیریا کے اگینسٹ, ملیریا تو بیماری ہے ایک نا, اور یہ سیف ڈرگ ہے, پہلے ملیریا کے اگینسٹ یہ یوز ہوتی رہی ہے. تو ایکسیڈنٹلی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو ملیریا بھی تھا اور کورونا بھی تھا, تو ان کو ملیریا کے ٹریٹمنٹ کے لیے دیا گیا جس سے یہ کورونا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ہو گئی ایکسیڈنٹلی. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود کچھ لوگوں نے اس قسم کی کوئی بات پھیلائی ہو, یا کسی نے اسی طرح بائی چانس کوئی ٹھیک ہو گیا ہو, تو باقیوں نے پھر اس کو باقاعدہ ایک ریسرچ کر دی ہو اور لوگوں کو کہا ہو کہ اگر آپ واؤچ کرتے ہیں اس چیز کے لیے, اگر آپ خود کو پیش کرتے ہیں تو ہم آپ پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بالکل, بہت سے ادویات ایسی تو ایکسیڈنٹلی پروو ہو جاتی ہیں, وہ اصل میں اس پرپس کے لیے نہیں بنائی گئی ہوتی, ایک دوسرے پرپس کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے, لیکن اس سے جو ہے اس کا فائدہ دوسرے بیماری میں ہو سکتا ہے. تو یہ کافی مطلب اس طرح ایکسیڈنٹ, گڈ ایکسیڈنٹ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. اور اس کا, اور کیونکہ ابھی دستیاب وسائل کیا ہیں آپ کے پاس, اگر آپ بالکل کچھ نہیں دے رہے ہیں تو بھی ایک ایشو ہے. اور یہ ایک سیف ڈرگ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے ٹرائل ہو چکی ہیں دوسری چیزوں کے لیے جس طرح ملیریا میں. کیا ہے کہ کیا کوئی ایسا کوئی نیگیٹو ریاکشن نہیں ہو سکتا کسی بھی مریض کو کسی بھی وائرس اور کسی بھی کنڈیشن میں؟ اس لیے احتیاط دیکھنی ہوتی ہے. اگر مریض بالکل صحیح ہے, اس میں سمٹمز نہیں ہیں, تو یوزولی کوئی دوائی دینے کی ضرورت اس وقت نہیں ہوتی. لیکن انٹل انلیس وائرل لوڈ بڑھ رہا ہے اور اس کے سمٹمز بڑھ رہے ہیں, تب اس چوائس میں آپ کو جب چوائس نہیں ہے تب یہ کچھ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ سیفٹی اور سب چیزیں, یو ایس میں بھی انہوں نے کہا, ایف ڈی اے کو ابھی پرمیشن دی کہ آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. فائنلی کوئی کنکریٹ یعنی کہ سیف ڈرگ انہوں نے پرمٹ ابھی تک نہیں کیا. پاکستان میں کیا اس کی اویلیبلٹی آرام سے ہے, مطلب مل جاتی ہے بازاروں میں, دکانوں پر؟ کافی کم ہے, کیونکہ یہ جب سے اس کی ضرورت پڑی ہے تو یہ کافی نایاب ہے, مطلب مشکل سے مل رہی ہے. بالکل. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, کیونکہ آپ کا میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے, کل ایک اور بھی بیان آیا تھا یاسمین راشد صاحبہ کا, جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ بہت سے مریض کورونا کے جو ہیں وہ پیناڈول کھا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بہت سی جگہوں پر تو ہم بھی یہ سن رہے ہیں کہ بھائی دوائی اس کی کیونکہ کوئی ہے نہیں, تو یا تو آپ آٹومیٹیکلی بہتری کی طرف چلے جائیں گے, یا پھر اگر حالت آپ کی خدا نخواستہ زیادہ خراب ہوگی تو آپ کو وینٹیلیٹر پر یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑے گا. اب یہ اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ میں ایک اور میڈیکل جرنل پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بروفین استعمال نہ کریں. تو ان دونوں دوائیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں مطلب اس نے اس طرح کہا کہ کوئی ڈرگ اویلیبل نہیں ہے اور انسان خود صحیح ہو جاتا ہے. 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں بغیر کسی دوا لیے, تو مطلب پیناڈول وہ پین کلر طور پہ لیا, وہ اس مرض کے لیے نہیں ہے, لیکن پین جو اس کے علامات اس کے ظاہر کرنے کے لیے پیناڈول اس نے لی ہوگی. تو وہ اس نے اس طرح کہا ہوگا کیونکہ کوئی ڈرگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہ صرف پین کلر اگر آپ لے لیں تو وہ پین اس وقت صحیح ہو جاتا ہے. تحقیق سے یہ ہے, کوئی اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن کچھ ڈرگ ایسی ہیں جو پین کلر کئی طرح کے ہوتے ہیں جس کو ہم اینٹی انفلیمیٹریز کہتے ہیں. تو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کا کچھ ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ کر دیتا ہے, وائرس کا جو علامات ہیں نا مزید بڑھا دیتے ہیں. تو اس کیس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اینٹی انفلیمیٹری یا پین کلر لینے تو وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول یا یہ والا گروپ والا پین کلر لینے چاہیے بجائے کہ دوسرا. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب, آپ نے وقت دیا اور اہم باتیں بتائیں آپ نے. لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی کہ دیکھیں کلوروکوئن کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد پیناڈول کی بات ہو رہی ہے, پیراسیٹامول کی ہو رہی ہے, بروفین کی ہو رہی ہے, ہر طرف سے آپ کے پاس خیر منع کیا جا رہا ہے. ہاں وہی نا, مطلب کوئی استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, کوئی نہ استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کے پاس ہر طرف سے ایک انفارمیشن اوور لوڈ ہے. اور انفارمیشن اوور لوڈ میں جو کلٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ کو صحیح انفارمیشن نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ آپ کے پاس آئے گی ڈاکٹرز سے, ایکسپرٹ سے, ڈاکٹرز ان سے آپ رجوع کریں. اور آپ کی باڈی کے اندر کیا اس وقت بیماری ہے یا آپ کو نہیں پتا, کیا ریاکشن ہو جائے یہ آپ کو نہیں پتا, تو جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے, خود تجربے مت کیجئے.